کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کو مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کا پابند ہے، نوٹ خواہ 1 روپے کا یا 1000 روپے کا ہو۔ اگر آج ہی پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے۔ باقی 80% نوٹوں کی قیمت ردی کاغذ کے حساب سے 13 روپے فی کلو ہے۔ کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں، اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے، کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح، جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، کا کنسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے۔ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں۔ آج غریب اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ یہی پیپر کرنسی اور اس پر دیا جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF یا کسی دوسرے عالمی ادارے سے ڈالرز میں قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالرز کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالرز صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں موجود ہے۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے، کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا جیسے پہلے وقتوں میں ہوتے تھے۔ اگر کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ملک کی حکومت، وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلے شرط پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کی رکھتا ہے اور اس کے بعد قرض دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ نجکاری کا مطلب ہے کہ حکومت اہم سرکاری ادارے فروخت کر دے۔ سعودی عرب اور ایران سمیت تمام تیل بیچنے والے ملک اس بات کے پابند ہیں۔ تیل صرف ڈالرز کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ ایکسپلور دی ورلڈ کے ناظرین، مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔